نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ سورہ زخرف چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور آپ پوچھئے ان رسولوں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، کیا ہم نے رحمان کو چھوڑ کر معبودوں کو بنایا ہے جن کی عبادت کی جاتی ہو؟ لَيْسَ الْمُرَادُ بِسُؤَالِ الرُّسُلِ حقیقت السؤال، رسولوں سے سوال کرنے کا یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت میں سوال کرنا ہے، لیکن یہ مجاز ہے غور و فکر کرنے سے ان کے ادیان، جتنے رسولوں کا مذہب ہے، ان کی جو کتابیں ہیں اس میں دیکھو، اس میں غور و فکر کرو۔ کہیں بھی یہ بات نہیں کی گئی کہ غیر اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے، ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا، اور ان کے مذہبوں کے بارے میں تحقیق کرنے کے بارے میں حل جات۔ یہاں پہ تقابلی مطالعہ یعنی دیگر مذاہب کا علم بھی مسلمانوں کو حاصل کرنا چاہیے، اس کی طرف اشارہ ہے اس میں۔ خالی ہم اپنی کتاب پڑھ لے کے بیٹھے ایسا نہیں ہے، دیگر مذاہب میں کیا ہے، تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، زبور میں کیا ہے، اور بھی جو مذاہب ہیں اس کا مطالعہ کریں۔ آسمانی جتنے ادیان ہیں سب میں ایک بات مشترک یہ ہے، سب میں سملر ہے، وہ کیا ہے، وہ کہ ایک خدا کو مانو۔ فروعی احکام الگ الگ ہیں ہر ایک کے، رہن سہن، ثقافت، تہذیب، تمدن، کلچر، لیکن عبادت صرف اللہ کی، لا الہ الا اللہ، پوروں کا ایک ہی پیغام ہے، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے، اس میں مناظرے کی طرف اشارہ ہے۔ ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک ایسی ٹیم تیار ہونی چاہیے ایمان والوں میں، ایک تو علماء کی ٹیم ہے جو خالص مذہبی علوم وغیرہ حاصل کرتے ہیں، اور ایک ٹیم ایسی تیار ہونی چاہیے اسکالرز کی جو دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں مہارت رکھیں اور مذاہب کا علم رکھیں، پورے مذاہب، اور ان سے مناظرے کی صلاحیت رکھیں، مختلف زبانوں پر ان کو عبور ہو، اور وہ لوگ دیگر مذاہب سے واقف ہوں۔ کیسا ملتا اشارہ وہ آیت دوبارہ اس کا ترجمہ فرمائیے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، اے حبیب آپ پوچھئے ان لوگوں، ان رسولوں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا۔ رسولوں سے بھیجے تو رسول تو وفات پر فرما گئے نا بھی، مراد یہ ہے کہ ان کا جو پیغام ہے کتابی شکل، ان پر جو کتابیں نازل کی گئی ہے اس میں غور و فکر کریے، اس میں اس کا حوالہ دے کے لوگوں کو بتائیے۔ تو یہ امت کے جو نائبین ہیں، علماء، اور یعنی حضور کے جو نائبین ہیں اور امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں، ان سے یہ خطاب ہے، حضور کے بعد یہ حکم ان پر نافذ ہوگا کہ تم اس میں غور و فکر کر کے ان کو جواب دو، غیروں کو اسلام کی دعوت دو، یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو یعنی دیگر مذاہب کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے، ایک طبقے کو فرض کفایہ ہے، تمام مسلمان حاصل کرنا بلکہ ضروری نہیں ہے۔ مسلمانوں میں 100 میں کم از کم ایک 5 آدمی ایسے ہونا جو دیگر مذاہب کا بھی علم حاصل کریں اور غور و فکر کریں، ان کے دلائل سے خود ان کا جواب دیں، ان کی کتابوں سے یہ صلاحیت پیدا کریں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ توحید کے پیغام کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ فرمائے، یعنی توحید کا پیغام صرف دین محمدیہ کا نہیں ہے یہ پیغام، بلکہ حضرت آدم سے لے کر حضور تک تمام انبیاء یہی پیغام دیے کہ ایک خدا کو مانو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خدا ایک ہے، آسمانوں اور زمینوں کا رب ایک ہے، تمام کائنات کا رب ایک۔ تو توحید کی اہمیت بتائی گئی۔ هل جاءت عبادت الاوثان قط فی ملت من ملل الانبیاء، یہ غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو کتابوں، کیا کسی بھی مذہب میں، انبیاء کے مذاہب میں سے، آسمانی دینوں میں کسی بھی دین میں کیا کبھی بتوں کی پرستش کے بارے میں کوئی چیز آئی ہے، کوئی حکم آیا، عبادت کرنے کا حکم دیا گیا؟ نہیں دیا گیا۔ وَكَفَاهُ نَظَرًا وَفَحْصًا نَظَرُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمُعْجِزِ الْمُصَدِّقِ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَإِخْبَارُ اللَّهِ فِيهِمْ بِأَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَهَذِهِ الْآيَةُ فِي نَفْسِهَا كَافِيَةٌ لَا حَاجَةَ إِلَىٰ غَيْرِهَا وَقِيلَ أَنَّهُ جَمَعَ لَهُ الْأَنبِيَاءَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ فَأَمَّاهُمْ وَقِيلَ لَهُ سَلْهُمْ فَلَمْ يُشَكِّكْ وَلَمْ يَسْأَلْ
وقیل معنی سل امام من ارسلنا وهم اہل الکتابین ای التوراۃ والانجیل وانما يعبرونه عن کتب الرسل وانما يخبرونه عن كتب الرسل فاذا سالهم فكانه سال الانبياء ومعنى هذا السؤال التقرير لعباده الاوثان انهم على الباطل وسل بلا همزه مكي وعلي ارسلنا رسلنا وسل رسلنا ابو عمرو رسلنا ابو عمرو ثم صلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بقوله وکفاہ نظراً، اور آپ کے لیے یہ کافی ہے غور و فکر کرنے کے لیے، نظر ہو ان کا دیکھنا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب میں دیکھنا کافی ہے۔ اللہ کی وہ کتاب جو معجزہ ہے، عاجز کرنے والی، جو تصدیق کرنے والی ہے گزری ہوئی کتابوں کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا خبر دینا ان کے بارے میں کہ یہ کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دیا کہ یہ کفار اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نازل نہیں کیا، یعنی کہیں بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ ان بتوں کی پوجا کرو، اللہ تعالیٰ کہیں حکم دیا ہی نہیں، تو پھر یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی مذمت فرما رہا ہے کافروں کی، اور یہ آیت خود کافی ہے، اور دوسری آیت کی ضرورت نہیں ہے۔ وقیل، اور کہا گیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ تھا کہ حضور سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں تو حضور ان سے کیسے پوچھیں گے، سوال کیسا کریں گے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں انہو، ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے لیے تمام انبیاء کو جمع فرمائے شب معراج، فامہم، حضور ان کی امامت فرمائیں۔ وقیل، اور حضور سے اس وقت کہا گیا سلہم، آپ ان سے پوچھیں۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلم یشکک، حضور علیہ السلام یعنی آپ پوچھیے جو ورن ہے، کبھی علم کے لیے پوچھا جاتا، کبھی شک کی بنیاد پہ پوچھا جاتا، تو یہاں پہ شک وغیرہ نہیں تھا، حضور سوال بھی نہیں کریں، کیونکہ پوچھتا وہ شخص ہے جس کو شک ہو۔ حضور کی امت کو جب شک نہیں ہے تو حضور کو کیسے شک ہوگا؟ صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ، سب سے بڑے موحد تو حضور ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے۔ تو یہ جو حضور سے یہ جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ پوچھیے رسولوں سے، گزرے ہوئے رسولوں سے، کہ کیا ہم رحمان کو چھوڑ کر اور معبود بنائیں جن کی عبادت کی جاتی ہو؟ یہ پوچھنا، سوال کرنا یہ مقصد نہیں ہے۔ حضور سے کہا بھی گیا کہ آپ پوچھیے، لیکن حضور نہیں پوچھے۔ کیوں نہیں پوچھے؟ کیونکہ حضور کو تو کامل یقین ہے۔ یہ جو پھر کہا گیا کہ آپ پوچھیے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کفار و مشرکین کو کفر اور شرک سے روکنا مقصد ہے، کہ جو تم غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہو، غیر اللہ کی جو تم عبادت کر رہے ہو، تمام مذاہب میں اس کا رد کر دیا گیا، کہیں بھی اس کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے، کسی بھی آسمانی دین میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا، نہ اجازت دی گئی ہے۔ وقیل معنی، اور کہا گیا کہ سل امام من ارسلنا، ایک معنی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ رسولوں سے پوچھیے، دوسرے معنی یہ کہ آپ ان رسولوں کی امتوں سے پوچھیے جن رسولوں کو ہم نے پہلے بھیجا تھا، ان کی امت موجود ہے آج، تو ان امتیوں سے آپ پوچھیے۔ وہم اہل الکتابین، معراج کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ پورا ہوتا ہے معراج کے وقت پہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو جمع فرمایا، حضور امامت فرمائے، تو اس کے بعد فرشتے آپ سے یہ بولے کہ آپ پوچھیے ان سے، تو حضور نہیں پوچھے۔ کیوں نہیں پوچھے بھائی؟ کیونکہ شک ہے ہی نہیں، یقین ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر امتوں، ایک تفسیر یہ کر رہے ہیں کہ آپ امتوں سے پوچھیے، گزری ہوئے رسولوں کی امتوں سے آپ پوچھیے، اور وہ اہل کتاب پر، تورات اور انجیل والوں، یعنی یہودیوں سے آپ پوچھیے، کیا تورات میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیے؟ نہیں دی۔ انجیل میں آپ انجیل والوں سے آپ پوچھیے، وَإِنَّمَا يُخْبِرُونَ، اور یقیناً وہ خبر دیتے ہیں حضور کو، عن کتب الرسل، رسولوں کی کتابوں کے بارے میں۔ بس جب حضور ان سے پوچھیں گے گویا کہ آپ انبیاء سے پوچھ لیں، انبیاء کی امتوں سے پوچھنا، انبیاء سے پوچھنا ہے بولے، کیونکہ وہ خبر دیں گے کس کے بارے میں؟ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ بولیں گے لوگ۔ اور اس سوال کے معنی کیا ہے؟ یہ پوچھنے کا جو حکم دیا اللہ تعالیٰ، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی بت پرستوں کے لیے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ لوگ باطل پر ہیں، بت پرست جو کر رہے ہیں کام، بت پرستی کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے باطل پر ہیں، حق پر نہیں ہیں لوگ، یہ لوگ گمراہ ہیں۔
یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ایک قرات میں وسأل پڑھا گیا، وسأل من ارسلنا، اور ایک قرات ہے سل بغیر حمزے کے. کون پڑھے؟ مکی اور علی. یہ دو قراء کرام سل پڑھے. سل رسولنا، رسلنا رسول کی جمع رسول بھی آتی ہے، رسول بھی آتی. ابو عمرو پڑھے ثم صلی رسول اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تسلی دیا اپنے اس قول سے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتیں یعنی معجزات دے کر ہم نے بھیجا فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ اور فرعون کی قوم، فرعون کی جماعت کی طرف. فقال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی رسول رب العالمین، بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں. یہ ایک ہی آیت میں اب توحید اور رسالت کا پیغام دے دیا. بے شک میں رسول ہوں. کس کا رسول ہوں؟ رب العالمین، تمام عالمین کا پالنے والا. تمام عالمین کا پالنے والا رب، وہ خدا ہے. رب العالمین میں خدا کی توحید کا پیغام ہے، اور انی رسول میں رسالت کا پیغام. کیا نقطہ ہے، سبحان اللہ. سبحان میں بھیجا گیا ہوں. کس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں؟ بھیجنے والے کا بھی یاد ذکر کر دیا. کیا نقطہ ہے. فلما جاءہم، پس جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، بآیاتنا ہماری نشانیاں لے کر، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے. وما نریہم من آیت، اور ہم نہیں دکھاتے ہیں ان کو کوئی نشانی، الا ہی، مگر وہ بڑی ہوتی ہے اس کی بہن سے. کیا مطلب؟ پہلے والی نشانی سے بڑی ہوتی، بڑی سے بڑی نشانی ہم ان کو دکھاتے ہیں. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں عذاب کے ذریعے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا، اور ان لوگوں نے کہا کہ اے جادوگر، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنے لگے؟ لوگ جادوگر کہنے لگے. ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، بِمَا عَهِدَ، اس عہد کی وجہ سے جو اس نے آپ سے کیا ہے. إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، بے شک ہم ہدایت والے ہوں گے، یعنی ہم ہدایت ایمان لائیں گے. یہ عذاب ہٹانے کے لیے آپ دعا کیجیے. فلما کشفنا عنہم العذاب، پس جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیا، ہٹا دی، اذا ہم ینکثون، تو وہ عہد کو توڑ دیتے، ایمان نہیں لا رہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، معجزات دے کر. 9 معجزے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اِلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کے پاس، وَمَلَئِهِ اور اس کی جماعت کی طرف. فرعون کی جو ٹیم ہے، اس کے وزراء، اس کے ساتھ رہنے والے جو وزیر ہیں، وہ لوگ مراد ہیں، اس کے درباری لوگ. فقال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں. ما اجابوہ بہ عند قولہ انی رسول رب العالمین، تو وہ لوگ جواب نہیں دیے موسیٰ علیہ السلام کو. عند قولہ، جواب یہ فرمائے کہ بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں. ما اجابوہ، اچھا موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے اور یہ فرمائے کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جواب محذوف ہے. ما اجابوہ، وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیے. عند قولہ، جب موسیٰ علیہ السلام یہ فرمائے کہ بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو یہاں پہ لفظ محذوف ہے. فقال انی رسول رب العالمین ما اجابوہ بہ، موسیٰ علیہ السلام کو لوگ جواب نہیں دی، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کی. رسول ہے تو ماننا چاہیے نا، بھی نہیں مانے. یہ جو نہیں مانے، جواب نہیں دیے، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیے، یہ لفظ محذوف ہے. دل علیہ قولہ، اس پر دلالت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول. بعد والی آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ محذوف ہے. کیا ہے وہ آیت؟ فلما جاءہم بآیاتنا، پس جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر گئے، وہو مطالبتہم ایاہ باحضار البینہ، اور وہ ان کا مطالبہ کرنا ہے، فرعون اور اس کی قوم، فرعونی مطالبہ کیے موسیٰ علیہ السلام سے دلیل پیش کرنے کا، اعلیٰ دعواہ، ان کے دعوے پر، اور دلیل معجزہ ظاہر کرنے پر وہ لوگ مطالبہ کیے، اس کا مطالبہ کی. اذا ہم منہا یضحکون، تو موسیٰ علیہ السلام جب معجزہ پیش کیے تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے. یسخرون منہا ویہزؤون بہا، مذاق اڑانے لگے. ویسمونہا سحرا، اور اس کو جادو بولنے لگے. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی آپ زمین پر ڈالتے ہی اژدہا بن گیا، اور وہ جادوگروں کی ٹیم تھی، وہ لوگ رسیاں چھوڑنے لگے، سانپ بن کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے. تو موسیٰ علیہ السلام جب عصا پھینکے زمین پر ڈال دی تو وہ بڑا اژدہا بن کر سب کو نکل گیا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، قرآن کہہ رہا ہے کہ بڑا اژدہا بن گیا تھا، اژدہا پورے ساموں کو نکل گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام اس کو ہاتھ لگائے، اس کو پکڑتے ہی پھر لکڑی بن گئی.
جب یہ معجزہ دیکھے لوگ ماننے کی بجائے کیا انکار کرنے لگے اور کہنے لگے یہ تو جادوگری ہے، سحر ہے، وہ کہنے لگے۔ اذا مفاجات کے لیے ہو رہے اذا ہم منہا یضحکون، تو اچانک وہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اور یہ فلما کا جواب ہے، فلما جاءہم بآیاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر گئے تو کیا ہوا، اچانک وہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ لأن فعل المفاجات معها مقدر، مفاجات کا فعل محذوف ہے یہاں پر، یعنی فاجؤوا بالضحک، یہ محذوف مانیں گے، کأنہ قیل وهو عامل النصب، اور وہ نصب کا عمل کرنے والا ہے اذا کے محل میں بر، اذا جو ہے محل نصب میں منصوب ہے بر محلاً، گویا کہ کہا گیا فلما جاءہم بآیاتنا، پس جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر پہنچے، فاجؤوا وقت ضحکہم، تو وہ اچانک موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مذاق اڑانے لگے۔ وما نریہم من آیۃ، تو معلوم یہ ہوا کہ اہل باطل ان کے سامنے اب چاہے کچھ بھی پیش کرو، اب انکار کرنے والا انکار ہی کر کے رہے گا، یعنی باطل پرست۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اگر نیک ہے تو پوری دنیا اس کو ماننا ضروری نہیں، کوئی انسان کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو پوری دنیا اس کو ماننا قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ انبیاء کو نہیں مانے پوری دنیا، خدا کو پوری دنیا نہیں مانی، بعد انکار کیے بعد مانے، تو یہ ان کے لیے نیک بندوں کے لیے تسلی ہے۔ جو لوگ اخلاص کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں سوچنا کہ بھئی فلاں اعتراض کر رہے ہیں، فلاں اعتراض، ہم اپنے مقصد پہ توجہ دینا، اللہ اس کے رسول کی رضا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، نیک کام جو بھی کر رہے ہیں، تحریکی جو کام ہے، دینی جو کام ہے، اشاعت کا جو کام ہے، علوم اسلام کی اشاعت، تفسیر اور حدیث جو ریکارڈنگ وغیرہ ہے یا اس جیسے جو کام ہے، ارے فلاں لوگ فلاں اعتراض کر رہے ہیں، یہ چیز ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ پوری دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہم دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، یہ خدا کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں کے اعتراضات پہ توجہ نہیں دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں رکے تحریک سے، فرعون اور اس کی قوم انکار کر دی تو آپ خاموش جا کے نہیں بیٹھ گئے، آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ بنی اسرائیل یہ لوگ مان لیا۔ بہترین نقطہ ہے۔ وما نریہم من آیۃ، اور یہ نہ سمجھے کہ کوئی کسی شخص کو پوری دنیا مان لیں گی، ضروری نہیں ہے بھائی، ہر ایک کے موافق بھی لوگ رہتے ہیں، مخالف بھی رہتے ہیں، دوست بھی رہتے ہیں، دشمن بھی رہتے ہیں۔ اپنے مقصد پر توجہ دینا، اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنا، وہی انسان کامیاب ہے۔ لوگوں کے اعتراضات پر فلاں صاحب فلاں پہ ایسا بول رہے ہیں ویسا نہیں، اس کا اعتبار نہیں۔ وما نریہم من آیۃ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں دکھاتے کوئی نشانی مگر وہ نشانی بڑی ہوتی پہلی نشانی سے، من اختیہا قرینتہا وصاحبتہا التی کانت قبلہا فی نقض العادت، ہم کوئی نشانی ان کو نہیں بتاتے مگر وہ نشانی زیادہ بڑی ہوتی اس کی بہن سے، یعنی اس کی ساتھی سے، اس کی وہ ساتھی جو اس سے پہلے تھی، فی نقض العادہ، عادت کو توڑنے میں۔ معجزہ کس کو بولتے بھائی؟ خلاف عادت کوئی کام سچے مدعی نبوت سے اگر صادر ہو تو اس کو معجزہ ہو۔ جیسا لکڑی ہے، لکڑی اژدہا بن سکتی نہیں بن سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگا دیے تو وہ عصا جو لاٹھی تھی، لکڑی تھی، اژدہا بن۔ اور یہ خدا کی قدرت ہے، نبی کا معجزہ ہے۔ اگر یہی چیز کسی ولی سے، ولی برحق سے اگر ظاہر ہو، صادر ہو تو اس کو کرامت بولتے۔ کسی فاسق و فاجر سے، گنہگار سے اگر کوئی چیز ایسی ظاہر ہو رہی تو اس کو استدراج بولیں گے، جیسا جادوگری سے بعض لوگ کچھ چیزیں کر لیتے، فرق ہے اس میں۔ لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ جو معجزے عطا فرماتا ہے یا اولیاء کو کرامتیں، دنیا کا کوئی جادو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حق کی طاقت کا دنیا کی پوری طاقتیں مل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، بلکہ ہم حق کو بلند کرتے ہیں، حق کو ہم ڈال دیتے ہیں، فید علی الباطل، باطل پر ہم غالب کر دیتے ہیں۔ تو حق باطل کو مٹا دیتا ہے، باطل کو ختم کر دیتا ہے۔ تو انبیاء کرام کے معجزات برحق ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اولیاء کی کرامتیں بھی حق ہیں، یعنی ایسا کام نبی کرتے تھے جو عقل میں نہیں آتا، کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، پوری دنیا بھی مل کے نہیں کر سکتی۔ وہ کام نبی کا معجزہ ہے، خدا کی قدرت ہے۔
اگر امتی سے، مومن کامل سے، ولی سے اگر یہ چیز صادر ہو تو یہ کرامت ہے۔ کام تو سیم ہے لیکن ولی اور نبی کا فرق ہے۔ نبی سے صادر ہو تو معجزہ، ولی سے صادر ہو، نبی اگر مردے کو زندہ کرے تو یہ معجزہ ہو گیا نبی، جیسا عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر دیتے، اور اگر کوئی ولی زندہ کرے تو یہ کرامت نہیں۔ وظاہر النظم يدل على ان اللاحقة اعظم من السابقة وليس كذلك بل المراد بهذا الكلام انهن موصوفات بالكبر ولا يكدن يتفاوتن فيه وعليه كلام الناس يقال هما اخوان كل واحد منهما اكرم من الاخر۔ اور نظم یعنی قرآن کی آیت کا ظاہر یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ بعد والا معجزہ، بعد والی نشانی یہ پچھلی نشانی سے بڑی ہوتی ہے، یعنی پہلے ایک معجزہ نبی ظاہر کی، بعد میں جو معجزہ ظاہر کریں گے پہلے سے بہت زیادہ بڑا ہوں گا، ایسا معلوم ہو رہا اس سے۔ تو وہ رہیں گے ایسا نہیں ہے، بلکہ مراد اس کلام سے یہ ہے کہ یہ سب معجزات بڑے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بڑا ہے، زیادہ بڑا ہے، یہ کم بڑا ہے، ایسا مراد نہیں ہو رہا۔ یقال کہا جاتا ہے ہما اخوان، وہ دونوں بھائی ہیں، کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک زیادہ عظمت والا ہے دوسرے سے، یعنی دونوں عظمتوں میں برابر ہیں، یہ مراد ہے، ایک سے بڑھ کے ایک ہے بھائی، یعنی ہر ایک میں کمال ہے، جیسا بول دینا وہ ہے، تمام معجزات برابر ہے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، تو سابقہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ حصی معجزات عطا فرمایا تھا، محسوس کیے جا سکتے تھے، حصی اور ظاہری، اور موقتی معجزات دیا اللہ تعالیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دے دیا تھا، ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ، موسیٰ علیہ السلام اپنا سیدھا ہاتھ اپنے بائیں بغل میں جب رکھتے ہیں، رکھ کے جب نکالتے تو اس کی ایسی روشنی ہوتی ہے کہ وہاں سے آسمان تک روشنی کی ایک لہر ہوتی تھی، تمام چیزیں چمک جاتی تھیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، لیکن حضور کو اللہ تعالیٰ معجزہ خالدہ عطا فرمایا، قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ان معجزات کو بنی اسرائیل کے وہی لوگ دیکھیں جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، لیکن حضور کے معجزے کو قیامت تک آنے والے لوگ دیکھیں۔ علمی معجزہ دیا گیا، اس میں غور و فکر کر کے خدا تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علم کی فضیلت بھی معلوم ہے، علم معجزہ، علمی معجزہ تھا۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان فرعونیوں کو ہم عذاب کے ذریعے پکڑ لیے، یعنی ان پر مصیبتوں کو ہم نازل فرمائیں۔ وَهُوَ مَا قَالَ تَعَالَى، اور وہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمائے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، ہم فرعون کی قوم کو پکڑ لیے، ہم گرفت کر لیے، بالسنین، قحط سالی کے ذریعے، قحط آ گیا ہے لوگوں کے اوپر، انکار جب کیے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا، نہیں مانے وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ رزق کو چھین لیا ان سے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی کے ذریعے، معیشت کا عذاب نازل ہوا سمجھو۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں سدھرے تو اللہ تعالیٰ فرمانا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم ان پر طوفان جاری کر دی، طوفان کا آنا بھی عذاب ہے۔ الآیہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، ٹڈیوں کا عذاب نازل ہوا، ٹڈی یعنی کیڑے وغیرہ رہتے تھے، گھروں میں جو چیزیں پکا کے رکھتے لوگ، جب بگونے کھولتے کھانے کے لیے دستر پہ رکھتے، پورے کیڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ والقنبلہ، جوں وغیرہ پیدا ہو جاتے تھے، کھانوں میں کیڑے پیدا ہو رہے ہیں۔ والضفادع، مینڈک، کھانوں کے بگونے نکال کے دیکھ رہے ہیں اس میں مینڈک نظر آ رہا، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کا عذاب۔ والضفادع والدم آیات مفصلات، خون کا عذاب ان پر نازل، ہر چیز میں خون جمع ہو رہا تھا ان کے، پانی کے برتنوں میں جب پانی پینے کے لیے جا رہے ہیں خون بنا ہوا ہے، کھانا کھانے جا رہے ہیں خون بنا ہوا ہے، گھروں میں پانی آ گیا تھا لوگ، پورا گلوں تک، حلق تک پانی آ گیا، گھر ڈوب گئے تھے لوگ، تو یہ بھی عذاب الہی پر۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُنبَلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، مسلسل نشانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے چھوٹے عذاب دے کے متنبع کر دے، یعنی اصلاح کر لو، اپنے کفر کو چھوڑ دو، گمراہی کو چھوڑ دو، بد عملی کو چھوڑ دو۔
لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ کفر سے باز آ جائیں، ایمان کی طرف آ جائیں۔ وقالو، یعنی کہ معلوم یہ ہو رہا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو فوراً عذاب نازل کر کے ہلاک نہیں کرتا، کسی بھی شخص کو یا قوم کو اس کے سمٹمز، ابتدائی نشانیاں اللہ تعالیٰ دے دیتے، مصیبتوں کا آنا، بیماریوں کا آنا، مسلسل کوئی چیز ہو رہی تو سمجھنا چاہیے کہ انسان سے کچھ ایسی چیزیں ہو رہی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تو جو عقل مند انسان ہے اس سے بیدار ہو جاتا، لیکن جو بے عقل ہے، بے وقوف ہے، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتا اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتا، اخیر میں اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل کرتا ہے کہ جس سے انسان بچ نہیں سکتا۔ تو فرعونیوں پہ ایسا ہی ہوا۔ وقالوا یا ایھا الساحر، ان فرعونیوں نے، فرعون اور اس کی قوم نے کہا یا ایھا الساحر، اے جادوگر، کانوا یقولون للعالم الماہر، ماہر عالم کو وہ لوگ کہتے تھے ساحر، جادوگر ہے، لتعظیمہم علم السحر، کیونکہ علم سحر کو بہت بڑا علم سمجھتے تھے لوگ، یعنی کوئی ایسی چیز ہے، حیرت انگیز چیز اگر کسی سے ظاہر ہوتی، ارے بہت بڑا جادوگر ہے بھائی، ایسا تعظیم کے طور پہ بولتے تھے لوگ۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ چیز ہوئی تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ بھائی یہ جادوگری ہے، ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جادوگری کچھ بھی نہیں ہے، نبی کا مقام تو بہت بلند و بالا ہوتا، جادوگر زمین کے حد تک محدود ہے، لیکن انبیاء کا معاملہ آسمانوں تک ہے، آسمانوں پر بھی ان کا اختیار چلتا ہے۔ یا ایھا الساحر، یا ایھا الساحر، ایک ہے الساحر، یہ ہے الساحر، یا ایھا الساحر، ہا کے ضمے کے ساتھ پڑھے بغیر الف کے، شامی جو قاری ہے ایسا پڑھے۔ ووجہہ انہا کانت مفتوحۃ لوقوعہا قبل اللام، اور اس کی توجیہ یہ ہے کہ انہا کانت، کہ یہ مفتوح تھا، یہ ہا جو ہے مفتوح تھی، یعنی ایھا، ہا الف سمجھو، اس کے واقع ہونے کی وجہ سے الف سے پہلے، بس جب الف ساقط ہو گیا لالتقاء الساکنین، ساکنین کی ملنے کی وجہ سے، تو اس کی حرکت دے دی گئی، حرکت ما قبلہا، اس کو حرکت دی گئی ما قبل کی حرکت، یعنی ہا کے بعد الف تھا، الف کو جب گرا دی تو ہا سے پہلے جو حرکت ہے وہ حرکت دی گئی، ایو یا کے اوپر پیش ہے تو ہا کے اوپر بھی دے دیا گیا، ایھا الساحر بھی پڑھا گیا۔ ادع لنا ربک، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، بما اس عہد کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ آپ سے عہد فرمایا، وعدہ فرمایا، بعہدہ عندک، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے، انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہوتا ہے، نبی جو دعا کرے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ ان دعوتک، کہ آپ کی دعا مقبول ہے، او بعہدہ عندک، یا آپ کے پاس اللہ کا جو عہد ہے، کیا ہے معاہدہ، اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائے، یعنی نبوت کے وسیلے سے آپ دعا کیجیے، او بما عہد عندک، یا جو اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ فرمائے، من کشف العذاب، عذاب کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا ان لوگوں سے جو ہدایت لا لیں، جو ہدایت قبول کر لیں، یعنی جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان سے عذاب ہٹانے کا وعدہ فرمائے، تو ہم ایمان لا لیں گے، آپ عذاب ہٹا دو بول کے اللہ سے دعا کر، اننا لمہتدون، مؤمنون بھی، بے شک ہم اس پر ایمان لائیں گے، فلما کشفنا عنہم العذاب، پس جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا، اذا ہم ینکثون، تو وہ پھر عہد کو توڑنے والے ہو گئے، یعنی ایمان لانے کا جو عہد تھا، وعدہ کرے تھے لوگ، وہ وعدے کو توڑ دی، ولا یفون بھی اس کو پورا نہیں۔ لیکن وہ لوگ بھی دیکھیے، اب فرعونی ہے لیکن وہ لوگ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ نبی کی دعا، جو نبی ہوں گا اللہ کا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، نبی کی عظمت ہوتی ہے، شان ہوتی ہے، اور آپ دعا کیجئے، بلکہ نبی سے بڑھ رہے لوگ، وہ ڈائریکٹ دعا نہیں کر رہے لوگ، توسل کی طرف اشارہ ہے اس میں۔ ونادى فرعون فی قومہ، اور فرعون نے اپنی قوم میں پکارا، قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں یعنی مصر کی جو سرسبز و شاداب نہریں، خوبصورت نہریں، یہ میرے محل کے نیچے سے بہتی، اس کا محل نہروں کے اوپر تھا بنا ہوا، افلا تبصرون، کیا تم یہ نہیں دیکھتے، یعنی میری حکومت، میرا اقتدار پورے مصر پر ہے، تم مجھ کو مانو گے یا موسیٰ کو مانو گے، ام انا خیر، کیا میں زیادہ بہتر ہوں اس شخص سے، الذی ہوا مہین، جو معمولی ہے، ولا یکاد یبین، اور وہ اپنی بات کو ظاہر نہیں کر سکتا، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکونت تھی،
فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، بس اگر یہ نبی ہے رسول ہے تو ان پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ اس دور میں فرعون جو ہے بادشاہ، وہ لوگ سونے کے کنگن پہنا کرتے، ایرانی بادشاہ یا مصر وغیرہ کے ان لوگوں کا طریقہ کہ سونے کے بڑے بڑے کنگن پہنتے تھے۔ تو یہ کہہ رہا ہے فلولا القی علیہ کہ ان پر یعنی موسیٰ پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، ان کی طرف ان کو کیوں نہیں عطا کیے گئے، او جاء معہ الملائکہ یا ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے، مقترنین ان کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں ہیں فرشتے، فاستخف قومہ بس وہ اپنی قوم کو معمولی سمجھا، حقیر قرار دیا، فاطاعوہ بس وہ اس کی اطاعت کی، انہم کانوا فاسقین بے شک وہ فاسق قوم تھی، فلما آسفونا انتقمنا منہم بس جب وہ ہم کو ناراض کی تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، فاغرقناہم اجمعین تو ہم نے ان سب کو یعنی فرعون اور اس کی پوری قوم کو ہم نے غرق کر دیا دریائے نیل میں، فجعلناہم سلفا بس ہم نے ان کو گزرا ہوا بنا دیا، ومثلا قصہ پارینہ بنا دیا ہم نے، ومثلا للآخرین اور بعد والوں کے لیے ہم نے ایک عبرت بنا دی، یعنی فرعون کو اس کی حکومت اور سلطنت نہیں بچا سکی جب وہ اللہ کا انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ ونادى فرعون نادى بنفسه عظماء القبط او امر مناديا فنادى كقولك قطع الامير واللص اذا امر بقطعه في قومه جعلهم محلا لندائه وموقعا له قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار اي انهار النيل ومعظمها اربعه تجري من تحت قصري وقيل بين يدي في جناني والواو عاطفة للانہار على ملک مصر وتجری نصب على الحال منها او الواو للحال واسم الاشارة مبتدأ والانہار صفة لاسم الاشارة وتجری خبر للمبتدأ وعن الرشید انه لما قرأها قال لأولینها اخص عبیدی فولاها الخصیبہ وكان خادمه على وضوئه وعن عبد الله بن طاهر أنه وليها فخرج إليها فلما شارفها قال أهي القرية التي افتخر بها فرعون حتى قال أليس لي ملك مصر والله لهي أقل عندي من أن أدخلها فثنى عنانه أفلا تبصرون قوتي وضعف موسى وغناي وفقره ونادى فرعون فی قومی اور فرعون اپنی قوم میں پکارا، آواز دیا، ندا دیا، نادا بنفسی بذات خود وہ پکارا، عظماء القبط یعنی قبط کے بڑے بڑے جو لوگ تھے نا، عمراء رؤساء کو پکارا بلایا، او امرا منادین ان خود بلایا یا کسی منادی کو حکم دیا، ندا دینے والے کو، اعلان کرنے والے کو، بس وہ آواز دیا، یعنی اس دور میں یہ طریقہ تھا، بادشاہ لوگوں کو اگر جمع کرنا چاہ رہا تھا ایک شخص کو حکم دیتا تھا پورے لوگوں کو جمع کرو، آواز دو، بلاؤ میٹنگ وغیرہ کے لیے، جیسا کہ یہ قول ہے تمہارا، یہ قول ہے قطع الامیر واللص بادشاہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا، بادشاہ خود کاٹتا یعنی کاٹنے کا حکم دیا، جلاد کاٹا لیکن حکم بادشاہ دیا، تو فرعون پکارا کیا مطلب یعنی پکارنے کا حکم دیا، پورے لوگوں کو جمع کیا، فی قومی اپنے قوم کے لوگوں کو، اور کہا یا قومی اے میری قوم کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت ثابت نہیں ہے، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں، وہادہ الانہار اور یہ نہریں یہ نیل کی جو نہریں ہیں اور یہ 4 نہریں تھیں یہ سب نہریں میرے محل کے نیچے سے بہتی ہیں، اور کہا گیا کہ اس کے معنی یہ بین یہ میرے سامنے بہتی ہیں نہریں، فی جنانی میرے باغات میں، واو عطف کے لیے وہادہ الانہار میں جو واو ہے یہ عاطفہ ہے، اس کا عطف ہو رہا ہے عاطفۃ للانہار، انہار کا عطف ہو رہا ہے ملک پر، ملک مصر کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت اور یہ نہریں ثابت نہیں ہیں، یعنی انہار کو جو رفع آ رہا ہے اس کا عطف ہو رہا ہے ملک پر، ملک و تجری، اور یہ جو تجری کا جو لفظ ہے یہ فعل جو ہے یہ حالت نصبی میں ہو رہا ہے، حال کی بنیاد پر، پورا جملہ مل کے حال بن رہا ہے، اس حال میں کہ ہادہ الانہار یہ ذوالحال یہ نہریں اس حال میں کہ بہتی، اول واو للحال یا واو حال کے لیے، وہادہ الانہار اس حال میں کہ کیا میرے لیے مصر کی بادشاہ ثابت نہیں ہے، وہادہ الانہار
اس حال میں کہ یہ نہریں، اور اس میں اشارہ مبتدا ہے، انہار اس کی صفت ہے، ہذہ اس میں اشارہ موصوف، الانہار صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا ہے، اور تجری اس کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہو رہا ہے ملک مصر کا، وہ ذوالحال یہ حال ہے۔ وعن رشید، ہارون رشید سے منقول ہے، مروی ہے کہ انہ لما قرأ، کہ ہارون رشید نے جب یہ آیت پڑھی تو اس نے کہا لأولینہ، میں مصر کی بادشاہ سلطنت اپنے معمولی سے غلام کو دے دوں گا میں، فواللہ، پس وہ خصیب نامی غلام کو وہاں کا گورنر بنا دیا۔ اور یہ خصیب کون تھا؟ یہ ہارون رشید کا خادم تھا، وضو پر، یعنی وضو کرانے والا خادم تھا، وضو کا پانی رکھنے والا خادم تھا۔ اپنے ایک معمولی سے خادم کو وہ مصر کی بادشاہت دے دی، اور بتا دیے فرعون جس مصر کی بادشاہت پر فخر کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، اس کی کیا حیثیت ہے، وہ تو ایک ادنا سا غلام بھی اس کا بادشاہ بن سکتا۔ وعن عبداللہ ابن طاہر، عبداللہ بن طاہر سے مروی ہے انہ ولیہ، کہ وہ اس کے والی بن گئے، یعنی مصر کے گورنر بنے، فخرج الیہا، پس وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے، فلما شارفہا، پس وہ جب مصر کے قریب آ گئے، مصر کے قریب پہنچے تو قالا، تو انہوں نے کہا اہی القریہ، کیا یہ مصر وہی بستی ہے جس پر فرعون نے فخر کیا تھا؟ فرعون بطور فخر کے کیا بولا تھا؟ کیا مصر کی بادشاہت میرے لیے ثابت نہیں ہے؟ یعنی اتنے بڑے مصر کا میں بادشاہ ہوں۔ تو یہ جو بزرگ ہے، یہ جو ولی ہے حضرت عبداللہ بن طاہر، تو یہ کہنے لگے حتیٰ قال، یہاں تک کہ انہوں نے کہا علیہ سلی، حتیٰ قال، اور وہ جو ولی ہے عبداللہ بن طاہر مصر کے قریب پہنچے تو یہ کہنے لگے کیا یہ وہی بستی ہے جس پر فرعون فخر کیا تھا؟ یہاں تک کہ فرعون نے کہا تھا علیہ سلی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ اس بات پر حضرت عبداللہ بن طاہر نے فرمایا لہیہ، واللہ لہیہ، اللہ کی قسم، یقیناً مصر کی بستی، مصر کا شہر، وہاں کی حکومت اور اقتدار میرے پاس اس بات سے کم ہے کہ میں اس میں داخل ہوں، یعنی میں اس میں داخل ہونا بھی پسند نہیں کر رہا، اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ میں وہاں پر داخل ہو جاؤں، یعنی وہ شہر کی میرے پاس اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، یعنی اس میں داخل ہونے کو بھی گوارا نہیں کروں گا، یہ بتا رہے ہیں۔ فثنا عنانہ، اپنی لگام، گھوڑے کی لگام کو آپ پلٹا لی، کیا مطلب؟ مصر کی گورنری مل گئی تھی، اب مصر کے گورنر بنا دیے گئے تھے عبداللہ بن طاہر، مصر کے قریب گئے اور یہ جملہ بولے کہ اس کی سلطنت کو میں ٹھکرا دیا، اس کی میرے پاس کوئی اہمیت نہیں، یہاں کا گورنر بننا تو بہت دور کی بات ہے، گورنر بننے کو فخر کرنا تو اس پر فخر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، گورنری پر فخر کرنا، یہاں کی بادشاہت پر فخر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہاں کا بادشاہ مجھ کو بنا دیا گیا ہے، پھر بھی میں بادشاہ بننا پسند نہیں کروں گا اور اس میں داخل ہونا بھی میں پسند نہیں کروں۔ اپنے گھوڑے کی لگام کو آپ پلٹا لیے اور گھوڑا پلٹا لے کے آپ چلے گئے۔ افلا تبصرون، کیا، اب یہ فرعون یہ کہنے لگا، اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ کیا یہ نہریں میرے محل میں نہیں بہتی، محل کے نیچے سے نہیں بہتی، یعنی دریائے نیل پر میرا قبضہ ہے، مصر کی حکومت مجھ کو عطا ہوئی ہے، مصر کا میں بادشاہ ہوں۔ افلا تبصرون، کیا تم مجھے نہیں دیکھتے؟ قوتی، کیا تم میری طاقت کو نہیں دیکھتے کہ میرا کتنا پاور ہے؟ وضعف موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی کمزوری کو نہیں دیکھتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس بادشاہت نہیں ہے اور میرے پاس بادشاہت ہے، یہ کہنے لگا۔ وغنایا، اور میری تمنگری کو نہیں دیکھتے، میں کتنا دولت مند ہوں، بادشاہ ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام غریب ہے، یہ تقابل کر رہا ہوں۔ ام انا خیرن، کیا میں زیادہ بہتر نہیں ہوں؟ ام یہ منقطعہ ہے، بلکہ معنی میں، بل یہ بات نہیں، بلکہ میں زیادہ بہتر ہوں۔ حمزہ انہ قال، گویا کہ وہ کہا اثبت عندکم، یعنی اثبت عندکم واستقر انی انا خیر وہذہ حالی، یعنی کیا یہ بات تمہارے پاس ثابت نہیں ہوئی، ثابت نہیں ہے کہ میں زیادہ بہتر ہوں جبکہ میری یہ حالت ہے، یعنی یہ کیفیت، یہ حالت کے حساب سے میں زیادہ بہتر ہونا چاہیے،
من هذا الذي، اس شخص سے جو مہین ہے، معمولی ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے اور حقیر ہے، ولا یکاد یبین، اور وہ بات کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے، لما کان به من الرتتی، کیونکہ ان کے زبان میں لکونت ہے، فلولا القی فہلا القی علیہ اسورۃ، کہ موسیٰ علیہ السلام پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے. حفص اور یعقوب اسورہ پڑھے، اور سال سوار کی جمع اسورہ، دوسرے اساور پڑھے، اساورتم من، یہ اسورہ کی جمع ہے، اساویر بھی پڑھے، اسوار کی جمع ہے، وہ سوار، حذف الیا، یا کو حذف کر دیا گیا، من اساویر، اساویر میں سے یا کو، اور اس کے بدلے میں تال آئے گی، اساورہ. من ذهب، ان کو سونے کے کنگن کیوں نہیں دیے گئے. اراد بالقاء الاسورۃ علیہ القاء مقالید الملک الیہ، فرعون یہاں پر کیا مراد لے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر سونے کے کنگن ڈالے جانے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ بادشاہ سلطنت کے چابیاں ان کو ملنا تھا، باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. لأنہم کانوا اذا ارادوا تسوید الرجل، کیونکہ فرعون کے جو لوگ ہیں یا مصر کے لوگ جب کسی شخص کو بادشاہ بنانا چاہتے تو وہ اس کو پہنا دیتے ہیں سونے کے کنگن، اور سونے کا تاج اور توق، سونے کا ہار پہنا دیتے تھے، اس کو توق ڈالتے تھے. او جاء معہ الملائکہ، یا ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے، مقترنین، جو ان کے ساتھ چلتے، یمشون معہ، کہ وہ فرشتے ان کے ساتھ چلتے، یقترین بعضهم ببعض، بعض کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے، لیکونوا اعضادہ، تاکہ وہ ان کے مددگار بن جائیں، وانصارہ، اور ان کے مددگار بن جائیں، واعوانہ، اور ان کے معین بن جائیں، ان کے مساعد بن جائیں، ان کے اسسٹنٹ بن جائیں. فاستخف قومہ، فرعون اپنی قوم کو معمولی سمجھا، حقیر سمجھا. استفزہم بالقول، بعد میں ان کو ہرا دیا، واستنزلہم، اور ان کو اتار دیا ان کو نیچے. وعمل فیہم کلامہ، اور اس کی قوم میں اس کی بات کا اثر ہوا. پھر فرعون یہ دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام معجزات بتانا شروع کریں گے، لوگ ادھر چلے جائیں گے، تو اپنی حکومت کی بقا کے لیے یہ چیزیں پیش کر دی. کیا بولا کہ دیکھو مصر کی بادشاہت ہے میرے پاس، دریائے نیل پر میرا قبضہ ہے، دریائے نیل بھی میرے کنٹرول میں، سونا چاندی میرے پاس ہے، دولت میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس ہے، قوت میرے پاس ہے، تو لہذا تم میری بات سنو، یہ بولنا چاہ رہا تھا. فَأَطَاعُوهُ وَقِيلَ طَلَبَ مِنْهُمُ الْخِفَّةَ فِي الطَّاعَةِ، وہ ان سے استخفاف طلب کیا، یعنی خفت، یعنی تیزی سے میری بات سنو، میری اطاعت میں تم پھرتیلے بن جاؤ. فَأَطَاعُوا، تو وہ لوگ اس کی اطاعت کیے. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ فاسق قوم تھی، یعنی اللہ کے دین سے نکلی ہوئی گمراہ قوم تھی. فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پس جب وہ لوگ ہم کو ناراض کیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کی عبادت کا انکار کیا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انتقمنا منہم، جب وہ لوگ ہم کو ناراض کیے تو ہم ان سے بدلہ لی. فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے فرعون اور اس کی پوری قوم کو جو انکار کرنے والی تھی سب کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبا دیا پانی. آسفا، یہ منقول من اسفا، اسفا یا اسفو سے ہیں. اسفا یا اسفو کا مطلب افسوس کرنا یا غصے کا اظہار کرنا. اشتد غضبہ، انتہائی غضبناک ہونا، جب وہ ہم کو غصے میں لائے، یعنی ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ہم ناراض ہو گئے. وہ معنی، اس کے معنی یہ کہ انہم افرطوا فی المعاصی، کہ یہ لوگ فرعون اور اس کی قوم نافرمانیوں میں حد سے آگے بڑھ گئے. فاستوجبوا، تو وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ ان کے لیے ہمارا عذاب جلد از جلد بھیجا جائے. وانتقامنا، اور ہمارا انتقام ان کی طرف متوجہ ہو. وان لا نحلم عنہم، اور اس بات کے وہ لوگ مستحق ہو گئے کہ ہم ان سے، ان کے بارے میں حلم سے کام نہ لیں، بردباری سے کام نہ لیں. فجعلناہم سلفا، بس ہم نے ان کو گزرے ہوئے بنا دیا. سالف کی جمع سلف ہے، جیسا خادم کی جمع خدم ہے. سلوفن، حمزہ اور علی سلوف پڑھیں، یہ سلیف کی جمع سلوف ہے. ای فریقن، یعنی وہ لوگ ایسی جماعت بن گئے جو گزر چکی. وہ مثلاً، وہ حدیثاً، ایک داستان بن گئے لوگ، ایک قصہ، ان کی زندگی ایک قصہ بن کے رہ گئی، ایک افسانہ. وہ حدیثاً، اور ایک عجیب و غریب بات بن کے رہ گئے وہ لوگ. سائراً، مسیر المثلی، یعنی ایک برائی کی اور عبرت کی مثال بن کے رہ گئے کہ برائی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، تکبر کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کا نمونہ بن کے رہ گئے لوگ. قیامت تک جب بھی تکبر کی بات آئیں گی تو فرعون کا نام پیش کیا جائے.
یعنی منکرین پر عذاب اور ان کی تباہی کی جب بات آئیں گی تو یہ لوگوں کی مثال پیش کی جائیں گی. یضرب بہم المثل، ان کے ذریعے مثال دی جائیں گی. وہ یقال، اور کہا جائے گا کہ مثلکم مثل قوم فرعون، کافروں سے جب کہا جائے گا تو ان کے سامنے بات کہی جائیں گی کہ تمہاری مثال فرعون کی قوم کی طرح ہے، فرعون کے جیسا حال ہوگا تمہارا. جیسے متکبرین کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص اس دور کا فرعون ہے، مطلب اس کے مزاج کا ہے، اس کے انداز کا ہے، یہ بولنا چاہتا ہے. وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور بعد والوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے ہم نے ان کو مثال، نمونہ بنا دیا، نمونہ عبرت جو ان کے بعد آنے والے. وَمَعْنَاهُ، اس کے معنی یہ ہے کہ فَجَعَلْنَاهُمْ قُدْوَةً لِلْآخِرِينَ، ہم نے بعد والوں کے لیے ان کو نمونہ بنا دیا. من الکفار، بعد میں آنے والے کافروں کے لیے ہم نے ان کو نمونہ بنا دیا کہ وہ کفار ان کی اقتدا کریں گے. فی استحقاق مثل عقابہم، ان جیسی ان لوگوں کی سزا کی طرح سزا کے مستحق ہونے میں. یعنی فرعون اللہ کا انکار کر کے، فرعون کی قوم اللہ کا انکار کر کے جس عذاب کے مستحق ہوئے، بعد والے کفار بھی انکار کر کے ایسے ہی عذاب کے مستحق ہوں گے. وَنُزُولِهِ بِهِمْ لِإِتْيَانِهِمْ بِمِثْلِ أَفْعَالِهِمْ وَمَثَلًا يُحَدَّثُونَ بِهِ، یعنی عذاب کے نازل ہونے میں بہم ان پر، لِإِتْيَانِهِمْ ان کے کرنے کی وجہ سے ان جیسے کہ ان لوگوں کے جیسے کام، اور ہم نے ان کو ایک مثال بنا دیا جس کو بیان کیا جاتا رہے گا قیامت تک. یہ لوگوں کی برائی بیان کی جائیں گی، برائی کے مقام پر. کافروں کے لیے ہم نے ان کو ایک عبرت بنا دی کہ کافروں کے لیے ایک سبق بنا دیا. کفار سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے کافروں، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو فرعون کا ہوا اور اس کی قوم کا ہوا. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، آیت نمبر 57 ہے. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. آیت نمبر 57 سے 65. ولما ضرب ابن مریم، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے کی مثال بیان کی گئی. اذا قومک منہ یصدون، تو آپ کی قوم اس مثال سے اعراض کرنے لگی، منہ پھیرنے لگی. وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا آلہتنا خیر، کیا ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا وہ؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، وہ اس کی مثال آپ کے لیے نہیں پیش کی مگر جھگڑا کرنے کے لیے، بلکہ یہ قوم جھگڑالو قوم ہے. ان ہوا الا عبد، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے مگر ایک بندہ، انعمنا علیہ، جس پر ہم نے احسان کیا ہے، یعنی ہم ان کو نبی بنائے. وجعلناہ مثلا، اور ہم نے ان کو ایک مثال بنا کر پیش کیا، آئیڈیل بنا دیا، ہم نے ان کو نمونہ بنایا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، اور اگر ہم چاہیں تو ہم تم میں سے فرشتوں کو بنا دیں گے، تم سے فرشتوں کو پیدا کریں گے، فی الارض، زمین پر، یخلفون، جو تمہاری جگہ پہ نائب اور تمہارا خلیفہ بنیں گے، اور ہم تم کو مٹا دیں گے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ قیامت کی ایک نشانی ہے. لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، بس تم ان کے بارے میں ہرگز شک مت کرو. وَاتَّبِعُونَ، اور تم میری اتباع کرو. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان ہرگز تم کو حق کے راستے سے نہ ہٹائے، نہ روکے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ
تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، علم و حکمت، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے لیے بیان کروں، واضح کروں وہ بعض چیزیں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی پیغام دیے، توحید کا، خدا کے ایک ہونے کا انہوں نے پیغام دیا، خدا کی معبود ہونے کا انہوں نے پیغام دیا، توحید الہی، خدا کی الوہیت اور وحدانیت کا پیغام وہ پیش کی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی اللہ کے بندے ہو، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو۔ فاعبدوا، بس تم اسی خدا کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب، پس جماعت نے اختلاف کی، من بینہم، ان کے درمیان آپس میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں مختلف جماعتیں ہوں گی۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پس ہلاکت ہے ان ظالموں کے لیے جو ظلم کیے، یعنی جو خدا کا انکار کیے، من عذاب یوم علیم، دردناک دن کا عذاب ہے ان کے لیے۔ ولما ضرب ابن مریم، ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی، لما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قریش انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم غضبوا فقال ابن زبعرہ یا محمد وخاصة لنا ولآلهتنا ام لجميع الامم، فقال علیہ السلام ہم لکم ولآلهتکم ولجميع الامم، فقال ألست تزعم ان عیسی ابن مریم نبی وتثنی علیہ وعلى امه خیرا، فقد علمت ان النصارى يعبدونهما وعزير يعبد والملائكة يعبدون، فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم، ففرحوا وضحكوا، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، ونزلت هذه الآية والمعنى ولما ضرب ابن زبعرة عيسى ابن مريم مثلا لآلهتهم وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة النصارى إياه إذا قومك قريش منه من هذا المثل يصدون يرتفع لهم جلبة وضجيج فرحا وضحكا بما سمعوا منه من إسكات النبي صلى الله عليه وسلم بجدله، يصدون مدني وشامي والأعشى وعلي من السدود، أي من أجل هذا المثل يصدون عن الحق ويعرضون عنه، وقيل من الصديد وهو الجلبة، وأنهما لغتان نحو يعكف ويعكف، وقالوا آلهتنا خير أم هو، يعنون أن آلهتنا عندك ليست بخير من عيسى، فإذا كان عيسى من حصب النار كان أمر آلهتنا هينا، وما ضربوه أي ما ضربوا هذا المثل لك إلا جدلا، أي لأجل الجدل والغلبة في القول لا لطلب الميز بين الحق والباطل، بل هم قوم خصمون لد شدائد الخصومة دأبهم اللجاج، وذلك أن قوله تعالى إنكم وما تعبدون لم يريد به إلا الأصنام، لأن ما لغير العقلاء إلا إن ابن الزبعرة بخداعه لما رأى كلام الله محتملا للفظه وجه العموم مع علمه بأن المراد به أصنامهم لا غير، وجد للحيلة مسافا فصرف اللفظ إلى الشمول والإحاطة بكل معبود غير الله على طريق اللجاج والجدال وحب المغالبة والمكابرة، وتوقح في ذلك، فتوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجاب عنه ربه إن هو أي ما عيسى إلا عبد كسائر العبيد أنعمنا عليه بالنبوة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وصيرناه عبرة عجيبة كالمثل السائر لبني إسرائيل۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے کی مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جب پیش کی گئی، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، بتا رہے ہیں لما قرأ، جب اللہ کے رسول علیہ السلام قبیلہ قریش کے کافروں کے سامنے جب آپ یہ آیت تلاوت فرمائیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم،
سورہ انبیاء 17ویں پارے کی آیت ہے، آیت نمبر 98 اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انکم وما تعبدون، کافروں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ بے شک تم اور وہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کافروں سے فرما رہا ہے کہ تم بھی جہنم میں جاؤ گے، جہنم کی آگ میں جاؤ گے، اور تم یعنی ایندھن سے مراد یعنی ایسی چیز کہ آگ جس کی وجہ سے بھڑکتی، جیسے آگ میں اگر پٹرول ڈال دیا جائے یا گیس کا تیل ڈال دیا جائے تو جیسا آگ بھڑکتی ہے، تو اسی طرح اگر لکڑی ڈال دی جائے تو سوکھی لکڑی سے جیسا آگ بھڑکتی ہے، آگ میں اگر سوکھی لکڑی ڈال دی جائے تو اسی طرح ان کافروں کو اللہ تعالیٰ ایندھن بنا دے گا جہنم کی آگ کا۔ جہنم میں جب ان کو ڈال دیا جائے گا تو آگ اور بھڑکے گی، ان کافروں کے ساتھ ان کے بت بھی داخل کر دی جائیں گے جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ قریش کے لوگوں کے سامنے جب حضور پڑھے، کیا یہ قریش تم اور تمہارے بت جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو لوگ غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ ابن زبارہ نامی ایک شخص تھا بدبخت کافر، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کیا ہمارے لیے خاص ہے اور ہمارے معبودوں کے لیے خاص ہے، ہمارے بتوں کے لیے، یا تمام امتوں کے لیے ہے؟ یہ یعنی صرف امت محمدیہ کے کافروں کے لیے ہے اور امت محمدیہ میں کفار جن بتوں کی پوجا کی ان کے لیے ہے، یا گزری ہوئی امتوں میں بھی جو کافر تھے ان کے لیے بھی ہے؟ اور گزری ہوئی کافروں میں گزرے ہوئے امتوں میں جو کافر تھے اور کافر جن بتوں کی پوجا کی یا جن کی پوجا کی ان کے متعلق بھی ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم لکم، یہ آیت تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے معبودان باطلہ تمہارے بتوں کے لیے بھی ہے اور تمام امتوں کے لیے بھی ہے اس کا حکم۔ تو ابن زبانہ نے کہا کیا آپ یہ گمان نہیں کرتے، کیا آپ یہ دعویٰ نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور آپ ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے والدہ کی آپ تعریف کرتے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ نصارہ ان کی عبادت کرتے ہیں؟ عیسائیوں میں گروپ جو وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے، اور مریم علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں لوگ، اور عزیر علیہ السلام کی بھی عبادت کی جاتی ہے، عزیر علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں لوگ، کون؟ یہودی۔ اور فرشتوں کی بھی بعض لوگ پوجا کرتے ہیں، فرشتوں کو خدا مانتے ہیں۔ کیا یہ لوگ بھی، یعنی اس آیت میں بتایا گیا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جا رہی ہے، جن بتوں کی، بت مراد ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ لیکن یہ لوگ کیا سمجھے، جو بھی عبادت کرے گا وہ بھی جائیں گا، اور جس کی بھی عبادت کرے، یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جائے ان لوگوں کو بھی داخل کیا جائے گا۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ لوگ بھی، یہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا؟ یہ لوگ یہ بدمعاشی کرنے لگے، یہ پوچھنے لگے فَإِنْ كَانَ هَؤُلَاءِ، اگر یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ابن زبارہ نے کہا، تو ہم راضی ہیں اس بات سے کہ ہم بھی اور ہمارے معبود جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن بتوں کی، وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ فَفَرِحُوا، بس وہ خوش ہو گئے اور ہنسنے لگے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہمارے پاس سے یہ بات گزر چکی ہے، جن کے حق میں ہماری طرف سے حسنہ جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ لوگ جہنم سے دور رہیں گے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور فرشتے جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں رہیں گے۔ اور یہ جو آیت ہے بتوں کے بارے میں کہ کفار و مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان بتوں کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، کافروں کو بھی۔ اب یہ یعنی ایک قریش کا ایک آدمی اعتراض کرنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں، کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جہنم میں داخل کریں گے؟ نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ انبیاء کرام سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ انبیاء میں سب سے پہلے حضور، پھر حضور کے بعد دیگر انبیاء، پھر امتوں میں سب سے پہلے امت محمدیہ کے ایمان والے، پھر دیگر امتوں میں جو ایمان والے ہیں وہ لوگ داخل ہوں۔ تو یہ انبیاء کرام، یہ لوگ تو توحید کی تعلیم دی، یہ لوگ تو کبھی یہ نہیں بولے کہ ہماری عبادت کرو، لوگ بنا لی، تو وہ لوگ جو ان کو خدا مانے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ لوگ نہیں جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔ یہ بتا رہے ہیں ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ جہنم سے دور رہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اور جن لوگوں کے لیے بھی ہم نے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد یہ آیت بھی نازل ہوئی۔ معنی یہ ہے کہ ابن زبارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا لِآلِہتِہِم، ان کے خداؤں کے لیے۔ ابن زبارہ کیا بولا، جب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی گئی
تو انہوں بھی جائیں گے، یہ بدھ بھی جائیں گے، بدھ جا رہے ہیں کوئی بات نہیں، اگر انہوں جا رہے ہیں تو ہم بھی جانے کے لیے تیار ہیں، ایسا کہنے لگا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جھگڑا کیا، بحث کیا عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسائیوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اذا قومک منہ یصدون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ مثال پیش کی گئی تو اس کی وجہ سے آپ کی قوم یعنی قریش کے لوگ اس مثال سے مچلنے لگے، خوش ہونے لگے، وہ لوگ شور مچانے لگے۔ یرتفع لہم جلبا وزجیج، شور و شغب کرنے لگے خوش ہو کر اس چیز کی وجہ سے جو وہ سنے۔ یہ منہ کس سے سنے؟ یہ ابن زبارہ سے، من اسکاد النبی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے بجدلی، اس کے جھگڑے کی وجہ سے۔ یسدون، نصرہ سے کون پڑھے؟ مدنی اور شامی اور عاشا اور علی، یہ چار قرہ سدود سے، یعنی آپ کی قوم اعراض کرتی ہیں حق سے اس مثال کی وجہ سے۔ ابن زبارہ جب آگے مثال دیا عیسیٰ علیہ السلام کی کہ جب بتوں کی پوجا کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کی گئی، بتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کو بھی ڈالا جانا چاہیے، تو آپ کی قوم یہ مثال سن کر حق سے دور ہونے لگی، یہ شور مچانے لگی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا آلہتنا خیر، ای من اجل ھذا المثل، اس مثال کی وجہ سے وہ لوگ حق سے دوری اختیار کرنے لگے، منہ پھیرنے لگے اور کہنے لگے۔ اچھا، یہ صدید سے بھی کہا گیا، صد یسدو، صد یسدو صدیدن، صدید صد یسدو اگر پڑھے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ شور مچانا۔ صد یسدو صدودن، صد یسدو، صد یسدو صدن، دو بات ہیں، اور صدیدن بھی مصدر آتا، دو لغتیں ہیں برے، جیسے عاکف یعکف، عاکف یعکف آتا۔ آیت نمبر 57 پہ ہم اپنے درس کو مکمل کر رہے ہیں، انشاءاللہ 58 سے اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں خود اس کا رد ہے، انکم وما تعبدون، لفظ ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا، یعنی ان چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جس میں عقل نہیں ہوتی، بتوں میں کوئی عقل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے کافروں، تم اور وہ بت جس کے اندر عقل نہیں ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا، غیر ذوی العقول۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تو عقل ہے یہاں پہ موجود، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے، عزیر علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور یہ لوگ بت پرستی سے روکتے رہے، لہذا ان کا بت پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔